الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز پڑھنے کی جگہوں کے بارے میں یہ پہلا درس ہے۔ صحابی رسول براء ابن عازب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ یعنی چراگاہ یا ٹھہرنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطانوں میں سے ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے رہنے کی جگہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، وہاں نماز پڑھو کیونکہ وہ برکت والی جگہ ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں صرف بکریوں کے باڑے کی جگہ یعنی بکریوں کے رہنے کی جگہ اور اونٹوں کی چراگاہیں میسر ہوں تو بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لو، لیکن اونٹوں کی چراگاہوں میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیطانوں میں سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کئی ایک مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نماز کے لیے جگہ کا انتخاب اہم ہے۔ انسان جہاں چاہے نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب ضروری ہے جو شرعی طور پر نماز کے لیے مناسب ہو۔ دوسرا مسئلہ، بکریوں کی رہنے کی جگہ، یہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے یا ان کے آرام کی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، یہاں پہ نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صراحت کے ساتھ صاف واضح طور پر کہا کہ یہاں نماز پڑھنا نہیں ہے۔ وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ اونٹ کسی نہ کسی جہت میں شیطانی صفات رکھتے ہیں، وحشت، بدخلقی، شدت یا شیطانی صفت اس میں پائی جاتی ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ جو منع کرنا تھا یہ تحریمی ہے، یعنی پڑھنا حرام ہے، یعنی ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، حیوانات یعنی جانوروں کی فطرت کا نماز کے مقام پر اثر پڑتا ہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ بکریاں نرم اور پرامن ہوتی ہیں، اس لیے ان کی جگہ میں برکت ہوتی ہے، جبکہ اونٹوں کی فطرت میں سختی، نفرت اور ہیبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی جگہ کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو گویا جانوروں کی فطرت کا اثر بھی نماز کی جگہوں پر پڑتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، فطرت اور جبلت کا لحاظ شرعی احکام میں معتبر ہے۔ فطرت جیسے جانور کی فطرت ہے، شریعت حیوانات کے اخلاق اور فطرت کو بھی ملحوظ رکھتی ہے، اسی بنیاد پر بعض جگہوں کو عبادت کے لیے مناسب اور بعض جگہوں کو نامناسب قرار دیا گیا ہے جانوروں کی فطرت کے اعتبار سے۔ چھٹا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہوتی تھی صرف ظاہر پر نہیں ہوتی تھی بلکہ اندر اور باطن کی حکمت پر بھی مشتمل ہوتی تھی۔ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جگہوں پر یعنی بکری اور اونٹ جہاں رہتے ہیں اس میں کوئی فرق، معمولی فرق لگتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرق رکھا ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں فرق ہے، اس لیے ان کی جگہوں، اس کے اثرات جگہوں پر پڑتے ہیں۔ ساتواں مسئلہ، نماز کے مقامات کے بارے میں مخصوص ممانعت اور اجازت شرعی دلائل سے ثابت ہوتی ہے، کہیں پڑھنا ہے کہیں نہیں پڑھنا ہے۔ اصولی طور پر پوری زمین کیا ہے؟ نماز کے لیے رکھی گئی ہے، اصولی طور پر ساری زمین نماز کے لیے رکھی گئی ہے، جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن کچھ جگہوں کو مخصوص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا ہے، جس میں تو یہ دو جگہیں بتائی گئی، جیسے قبرستان نماز نہیں پڑھ سکتے، حمام غسل خانہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اونٹوں کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مزبلہ کوڑے دان وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آٹھواں اور آخری مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کسی چیز کا حکم دے یا منع کرے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اصول سے معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بالکل صاف معلوم ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا تو ہمیں اس کو مان لینا ہے، اشارتاً نہیں ہے یہ چیز، یہ صاف منع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر کی چیز کا منع کرتے ہیں وہ وزن میں زیادہ ہوتی ہے بالمقابل ان چیزوں کے جو اصول یا پھر کسی اور اشاروں سے معلوم ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور یہاں پر اعطان الابل یعنی اونٹوں کے جگہ جہاں وہ آرام کرتے ہیں یا جہاں چرتے ہیں وہ چراگاہیں، وہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔